بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہانی کا اگلا حصہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ رستم کی کرسی۔ ٹھیک ہے جی، تو نوشیروان نے مدائن پہنچ کر دربار کا حکم دیا۔ امیر حمزہ کے دوستوں اور ساتھیوں کو اپنے دائیں جانب رکھی ہوئی سونے چاندی کی کرسیوں پر بٹھایا، یعنی ان کو بڑی عزت دی۔ بائیں جانب ایرانی وزیر اور امیر بیٹھے۔ عمروں کو شہزادہ ہرمز کے برابر جگہ ملی اور وہ بڑی شان سے تکیہ لگا کر بادشاہوں کی طرح کرسی پر بیٹھ گیا۔ نوشیروان نے امیر حمزہ سے کہا، تمہارے لیے اس دربار میں جگہ کی کوئی قید نہیں، جہاں تمہارا جی چاہے بیٹھو۔ یہ بہت بڑا اعزاز تھا جو اس سے پہلے کسی اور کو نہیں ملا تھا۔ بختک امیر حمزہ کی یہ آؤ بھگت اور عزت افزائی دیکھ کر جل بھن رہا تھا، مگر کچھ کہنے کی جرت نہ ہوئی۔ امیر حمزہ نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی۔ کیا دیکھتے ہیں کہ نوشیروان کے تخت کے بالکل برابر ایک شاندار کرسی رکھی ہے۔ اس کے اوپر مخمل کی چھت پڑی تھی، جس کی جھالروں میں لال، یاقوت اور نیلم، یہ بہت جو پتھر ہوتے ہیں نا قیمتی، ان کے نام ہیں یہ، لال، یاقوت اور نیلم ٹکے ہوئے تھے جھالروں میں ایسے۔ پایوں کی جگہ سونے کے بنے ہوئے 4 شیر تھے۔ ان شیروں کی آنکھوں میں بھی ایسے قیمتی ہیرے جڑے تھے جن میں سے روشنی کی کرنیں پھوٹتی تھیں۔ امیر حمزہ سیدھے اس کرسی کی طرف بڑھے اور 7 مرتبہ بادشاہ کو سلام کرنے کے بعد بیٹھ گئے۔ جوں ہی وہ کرسی پر بیٹھے، بختک چپ نہ رہ سکا اور اس نے بادشاہ سے کہا، حضور، امیر حمزہ سے کہیے کہ کسی اور کرسی پر تشریف رکھیں۔ یہ کرسی رستم پہلوان کی ہے اور اس کی اولاد کے سوا کسی اور کو اس پر بیٹھنے کا حق نہیں ہے۔ یہ سن کر عمروں کو سخت غصہ آیا، اپنی جگہ سے اٹھا اور بادشاہ سے عرض کی، جہاں پناہ کا اقبال بلند ہو، دوست شاد، دشمن برباد ہوں۔ بختک نے آپ کی اور آپ کے مہمان کی شان میں گستاخی کی ہے۔ اسے یہ بات کہنے کی جرت کیوں ہوئی، جبکہ حضور خود اپنی زبان مبارک سے حمزہ کو اجازت عطا فرما چکے ہیں۔ نوشیروان نے لال پیلی آنکھوں سے بختک کو دیکھا۔ بختک بادشاہ کو جلال میں دیکھ کر کانپ گیا۔ اسی وقت گردن جھکائی اور اپنے قصور کی معافی مانگی۔ امیر حمزہ نے سفارش کی اور بادشاہ نے بختک کو معاف کر دیا۔ اب بادشاہ کے حکم سے اشرفیوں کے بھرے ہوئے کئی تھال لائے گئے، جن کے اوپر سرخ ریشمی کپڑا پڑا تھا۔ یہ سب اشرفیاں امیر حمزہ کے سر پر سے نچھاور کی گئیں۔ غریب اور فقیر جھولیاں بھر بھر کر لے گئے۔ اس کو صدقہ خیرات بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد شیشے کے بڑے بڑے پیالوں میں خوشبودار شربت آیا اور مہمانوں میں تقسیم ہونے لگا۔ نوشیروان نے اپنے ہاتھ سے امیر حمزہ کو شربت پلایا۔ پھر بڑے نامی گرامی گویے اور ساز بجانے والے حاضر ہوئے۔ انہوں نے اپنے کمال سے سب کو خوش کیا اور انعام پا کر رخصت ہوئے۔ اتنے میں امیر حمزہ نے نوشیروان سے کہا، عالی جا، ہم نے ایرانی گویوں کا مطلب جو گانا گاتے ہیں، گویوں اور سازندوں کے کمالات دیکھے۔ واقعی یہ لوگ صاحب کمال ہیں، لیکن میں آپ سے درخواست کروں گا کہ تھوڑی دیر کے لیے عمروں کا گانا بھی سن لیجئے۔ نوشیروان نے عمروں کو گانے کا حکم دیا۔ پہلے تو وہ انکار کرتا رہا، مگر جب امیر حمزہ نے ڈانٹا کہ بادشاہوں کے روبرو ایسی گستاخی ٹھیک نہیں، تو اس نے فوراً اپنے سامان میں سے حضرت داؤد علیہ السلام کا بنایا ہوا ایک ساز نکالا، جس میں گھوڑے کی دم کے 2 بال بندھے ہوئے تھے۔ ان تاروں پر اس نے انگلیاں پھیری تو بادشاہ اور سب درباری جھومنے لگے۔ نو، تو بڑا جادوئی ٹائپ کا جو ہے وہ ساز ہے اس کے پاس۔ اس کے بعد عمروں نے عربی زبان میں ایک
گیت گایا جس میں بادشاہ کی تعریف کی گئی تھی۔ ہر طرف سے واہ واہ اور آفرین کے نعرے بلند ہونے لگے۔ بادشاہ اتنا خوش ہوا کہ عمروں کو اپنے قریب بلایا اور انگلی سے انگوٹھی اتار کر انعام میں دینے کا ارادہ کیا۔ مگر جب انگلی کو دیکھا تو اس میں انگوٹھی نہ تھی۔ یہ انگوٹھی بادشاہ کو بے حد عزیز تھی، کیونکہ یہ اس کے والد بادشاہ قباد نے اسے عطا کی تھی۔ اس کے اندر ایک نگینہ کالے رنگ کا جڑا ہوا تھا، جس کی قیمت کا نگینہ کسی اور سلطنت میں نہ تھا۔ اس انگوٹھی کے گم ہو جانے سے نوشیروان کو بڑا رنج ہوا۔ بزرج مہر سے کہنے لگا، ہماری سیاہ نگینے کی انگوٹھی گم ہو گئی، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہماری انگلی میں موجود تھی۔ اعلان کرو کہ جس شخص نے ہماری انگوٹھی پائی ہو وہ فوراً حاضر کر دے، ورنہ تلاشی کے بعد جس کے پاس سے انگوٹھی نکل آئی ہم اس کا زن بچہ کولو میں پلوا دیں گے۔ زن بچہ کا مطلب اس کی بیوی اور اس کے بچے ہوئے۔ حضور، اگر اجازت ہو تو میں آپ کے سب درباریوں کی تلاشی لوں۔ عمروں نے بادشاہ سے کہا، میرا خیال ہے کہ آپ کی انگوٹھی انہی میں سے کسی کے پاس ہے۔ بادشاہ نے اجازت دے دی۔ عمرو ایک ایک شخص کے پاس گیا اور اس کے کپڑوں اور جیبوں کو ٹٹولنے لگا۔ تین چار آدمیوں کی تلاشی لینے کے بعد بختک وزیر کے پاس جا کھڑا ہوا اور اس سے کہا کہ تلاشی دو۔ عمروں کی اس حرکت پر بختک کو پہلے ہی غصہ آ رہا تھا۔ دانت پیس کر کہا، بدماش، کیوں تیری شامت آئی ہے؟ بھلا ہم بادشاہ کے وزیر ہو کر انگوٹھی چرائیں گے؟ صورت تو تمہاری چوروں کی سی ہے، عمروں نے کہا۔ اب تو بختک کے غصے کی حد نہ رہی۔ عمروں پر ہاتھ اٹھانے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ عمروں نے چلا کر بادشاہ سے کہا، دیکھیے حضور، یہ وزیر صاحب تلاشی نہیں دیتے۔ اے گستاخ، ہمارے حکم کی تعمیل کر، نوشیروان نے گرج کر کہا۔ اگر تجھے عمروں کو تلاشی دیتے ہوئے شرم آتی ہے تو ادھر آ، ہم خود تیری تلاشی لیتے ہیں۔ بختک لرزتا کانپتا نوشیروان کے قریب پہنچا۔ بادشاہ نے اپنے ہاتھ سے اس کے کوٹ کی جیبیں ٹٹولیں اور اوپر کی جیب سے انگوٹھی نکل آئی۔ یہ دیکھ کر بادشاہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور منہ سے جھاگ اڑنے لگے۔ بختک کا حال یہ تھا کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں، کبھی انگوٹھی کو دیکھتا اور کبھی بادشاہ کے چہرے کی طرف۔ آخر نوشیروان نے کہا، بدبخت، ہم نے تجھے اپنا وزیر بنایا لیکن تو غلاموں سے بھی بدتر نکلا، ہماری انگوٹھی پر ہاتھ صاف کیا اور پھر عمروں کو اسی ڈر سے تلاشی بھی نہیں دیتا تھا۔ یہ کہہ کر بزرج مہر کی جانب دیکھا اور کہا، فوراً جلاد کو حاضر کرو، اس منحوس کی گردن اڑا دے، یہ شخص زندہ رہنے کے قابل نہیں۔ بادشاہ کا حکم۔ آن کی آن میں جلاد حاضر ہو گئے۔ بختک نے موت کا فرشتہ سر پر منڈلاتے دیکھا تو بے اختیار روتا ہوا بادشاہ کے قدموں میں گرا اور قسمیں کھانے لگا کہ اس نے انگوٹھی ہرگز نہیں چرائی، یہ ضرور کسی کی شرارت ہے۔ بختک کے یہ الفاظ جب امیر حمزہ نے سنے تو انہیں فوراً خیال آیا کہ ہو نہ ہو یہ عمروں کی کارستانی ہے۔ اسی نے بادشاہ کی انگوٹھی انگلی سے اتاری اور بختک کی جیب میں ڈال دی ہوگی۔ اس موقع پر خاموش رہنا ٹھیک نہ تھا، کیونکہ جلاد بختک کے سر پر کھڑا تھا۔ امیر حمزہ اپنی جگہ سے اٹھے اور نوشیروان کے کان میں سب ماجرا کہا۔ نوشیروان پہلے تو حیران ہوا، پھر عمروں کی طرف دیکھ کر ہنسا اور کہا، تمہارا یہ دوست تو بڑا خطرناک آدمی ہے، ابھی بختک میرے ہاتھ سے مارا جاتا۔ نوشیروان نے بختک کی جان بخشی کی اور عمروں کو وہی انگوٹھی انعام میں دے دی۔ پھر دربار برخاست کیا اور امیر حمزہ کو لے کر اپنے محل کی جانب روانہ ہوا۔ اسی روز شام کے وقت ایک آدمی عمروں کے پاس رقعہ کا مطلب لیٹر خط اور اشرفیوں کی تھیلی لے کر آیا۔ اس رقعے میں بختک نے لکھا تھا، پیارے بھائی عمرو، آج تم نے میرے ساتھ ایسا مذاق کیا کہ بادشاہ میری گردن مارنے کو تیار ہو گئے۔ میرا قصور معاف کرو، تم میرے استاد اور میں تمہارا شاگرد۔ 500 اشرفیاں خالص سونے کی تمہارے لیے بھیج رہا ہوں،
500 اشرفیاں چند روز بعد پیش کروں گا، آپ کا بھائی بختک۔ عمرو یہ خط پا کر بڑا خوش ہوا، دل میں کہنے لگا آج کا دن بڑا مبارک رہا کہ 500 اشرفیاں مفت میں ملی اور 500 اشرفیاں چند دن بعد ملیں گی۔ اسی وقت خط کا جواب لکھ کر بختک کے آدمی کو دیا، جس میں لکھا تھا: اگر تم نے وعدے کے مطابق 500 اشرفیاں اور بھجوا دیں تو میری جانب سے کوئی اندیشہ نہ کرنا۔ ادھر بادشاہ نے امیر حمزہ کی ایسی خاطر تواضع کی کہ درباری، وزیر اور پہلوان امیر حمزہ کی جان کے دشمن ہو گئے۔ انہیں یہ حسد تھا کہ ہم اتنے دن سے بادشاہ کی خدمت میں رہتے ہیں، بادشاہ نے آج تک ہم میں سے کسی کی اتنی عزت نہیں کی، اور یہ کل کا چھوکرا جو عرب کے ریگستان سے آیا ہے ہم سے آگے نکل گیا ہے، اور اس نے اپنے پھندے میں نوشیرواں کو پھانس لیا ہے۔ رستم جیسے عظیم پہلوان کی کرسی پر بیٹھتا ہے اور کوئی اسے ٹوکنے والا نہیں۔ روز سب مل کر تدبیریں سوچتے کہ کسی طرح نوشیرواں کی نظر سے امیر حمزہ کو گرائیں، مگر کوئی تدبیر سمجھ میں نہ آتی تھی۔ ایک دن نوشیرواں دربار میں بیٹھا تھا اور مقدموں کے فیصلے کر رہا تھا کہ ایک پہلوان دربار میں آیا۔ بادشاہ، شہزادوں اور امیر حمزہ کے سوا سب درباری، امیر، وزیر اور پہلوان اسے دیکھتے ہی اپنی جگہ سے اٹھے اور جھک جھک کر سلام کرنے لگے۔ اس پہلوان نے نوشیروان کے قریب جا کر اس کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور اکڑتا ہوا شہزادہ ہرمز کے قریب رکھی ہوئی ایک کرسی پر جا بیٹھا۔ امیر حمزہ اس کو غور سے دیکھا۔ امیر حمزہ نے، اس کا قد تقریباً 7 فٹ لمبا تھا اور جسم بڑا طاقتور، آنکھیں سرخ اور گھنی مونچھوں کی نوکیں اوپر کو مڑی ہوئی تھیں۔ امیر حمزہ کو دیر تک گھورنے کے بعد اس نے کہا: اے شخص، تو کون ہے اور تجھے یہ جرت کیوں کر ہوئی کہ رستم کی کرسی پر بیٹھے؟ کیا تجھے کسی نے یہ نہیں بتایا کہ اب اس کرسی پر میرا باپ گستم پہلوان بیٹھتا ہے؟ جان کی سلامتی چاہتا ہے تو اسی کرسی سے اٹھ جا اور کسی دوسری جگہ بیٹھ۔ امیر حمزہ خاموش رہے اور اس کی بکواس کا کچھ جواب نہ دیا۔ اس پر پہلوان نے نوشیرواں سے کہا: حضور، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ آپ نے مجھے لڑائی کے واسطے کابل بھیجا اور میرے باپ رستم کو چین روانہ کیا، اور ہماری غیر حاضری میں اس عرب نوجوان کو رستم کی کرسی پر بیٹھنے کی اجازت دے دی۔ اب اسے حکم دیجیے کہ فوراً یہاں سے اٹھ جائے، ورنہ میرے ہاتھ سے مارا جائے گا۔ اب تو امیر حمزہ کے غصے کی انتہا نہ رہی۔ انہوں نے نوشیرواں سے کہا: جہاں پناہ، یہ کون ہے جسے دربار کے آداب کی بھی پرواہ نہیں ہے؟ اس کا نام فولاد پہلوان ہے اور یہ گستم پہلوان کا بیٹا ہے، نوشیروان نے جواب دیا۔ گستم میرے ملک کا سب سے بڑا پہلوان ہے، میں نے اسے ایک مہم پر چین بھیجا ہے، چند روز تک واپس آ جائے گا۔ وہ اسی کرسی پر بیٹھتا ہے جس پر تم بیٹھے ہو۔ امیر حمزہ یہ سن کر ہنسے اور کہا: حضور، اگر اجازت ہو تو میں فولاد کو سبق دوں تاکہ آئندہ ایسی بدتمیزی کی جرت نہ کرے۔ انہوں نے یہ جملہ آہستہ سے کہا، مگر فولاد نے سن لیا۔ مٹھیاں بھیج کر اٹھا اور گرجدار لہجے میں کہنے لگا: بادشاہ کے پاس بیٹھ کر ڈینگے مارنا بزدلوں کا کام ہے، بہادر ہو تو آن کر مجھ سے پنجہ ملاؤ۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں، امیر حمزہ نے کہا، اور اٹھ کر فولاد کی جانب بڑھے۔ وہ مغرور اپنی کرسی پر بیٹھ گیا اور ہاتھ آگے کر دیا۔ امیر حمزہ نے اس کا پنجہ اپنے ہاتھ میں لے کر اس زور سے دبایا کہ فولاد کے حلق سے چیخ نکل گئی۔ تکلیف کی شدت سے چہرہ پسینے میں نہا گیا۔ حمزہ نے جھٹکا دیا تو وہ منہ کے بل زمین پر گرا۔ اب انہوں نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا اور کہا: میں گرے ہوئے دشمن پر ہاتھ اٹھانا اچھا نہیں سمجھتا، ہمت ہے تو اٹھو اور میرے سامنے آؤ۔ یہ سن کر فولاد نے اپنی کمر سے بندھا ہوا خنجر نکالا اور امیر حمزہ پر حملہ کیا۔ انہوں نے ایک طرف اچھل کر وار بچایا اور فوراً ہی ایک ایسا گھونسا اس کی پسلیوں میں مارا کہ وہ درد سے دوہرا ہو کر شہزادہ ہرمز کے اوپر جا گیا۔ شہزادے کو تاؤ آ گیا، اس نے فولاد کے پیٹ میں ٹھوکر ماری اور وہ گیند کی مانند لڑکتا ہوا دوبارہ امیر حمزہ کی طرف آیا۔ انہوں نے پھر ایک گھونسا اس کی ناک پر دیا، ناک سے خون کا فوارہ نکلا اور وہ چیختا چلاتا باہر بھاگ گیا۔ اگر اس کا کوئی اور حمایتی ہے تو میدان میں آئے، امیر حمزہ نے ایرانی پہلوانوں کی طرف دیکھ کر کہا۔
مگر ان سب کو سانپ سونگھ گیا، کوئی شخص مقابلے میں نہ آیا۔ نوشیروان نے امیر حمزہ کو شاباش دی اور کہا بے شک رستم کی کرسی پر بیٹھنے کا تم نے حق ادا کر دیا۔ یہ فولاد اپنے آگے کسی کو کچھ نہ سمجھتا تھا، اچھا ہوا تم نے اسے سبق سکھا دیا۔ اس واقعے سے سب مخالف پہلوانوں اور سرداروں پر امیر حمزہ کا رعب بیٹھ گیا اور وہ پہلے سے بھی زیادہ ان کی عزت کرنے لگے، مگر بختک وزیر دل ہی دل میں پیچ و تاب کھاتا اور جلتا بھنتا رہتا تھا۔ ایک دن خبر آئی کہ رستم پہلوان چین کے باغی بادشاہ بہرام کو گرفتار کر کے لے آیا ہے اور مدائن سے کئی کوس دور اس کا لشکر ٹھہرا ہے۔ اب وہ نوشیروان کے حکم کا منتظر ہے کہ جب فرمان آئے تو شہر میں داخل ہو۔ نوشیروان یہ خبر سن کر بے حد خوش ہوا، حمزہ کو بلا کر کہا سب سرداروں کو لے کر جائیں اور رستم پہلوان کو عزت سے شہر میں لائیں۔ یہ حکم پا کر امیر حمزہ نے اپنا لشکر تیار کیا اور شہر سے باہر چلے۔ ادھر بختک شیطان کے ذہن میں ایک تدبیر آئی، بہانہ کر کے امیر حمزہ کے ساتھ نہ گیا بلکہ پہلے ہی سے رستم پہلوان کے پاس پہنچ گیا۔ وہ اپنے عالیشان خیمے میں بیٹھا مونچھوں کو تاؤ دے رہا تھا۔ بختک کو آتے دیکھا تو خوش ہو کر بولا آئیے آئیے، میں آپ ہی کا انتظار کر رہا تھا، مجھے یقین تھا کہ بادشاہ سلامت میرے استقبال کے لیے آپ ہی کو بھیجیں گے۔ اپنی ایسی قسمت کہاں، بختک نے ٹھنڈی سانس بھر کر کہا۔ کیوں، کیا بات ہے، آپ بہت پریشان دکھائی دیتے ہیں؟ رستم نے حیران ہو کر پوچھا۔ بس بھائی خیر ہی نہیں ہے، بختک جھوٹ موٹ کے آنسو بہانے لگا۔ آج کل ہمارے بادشاہ سلامت عرب کے ایک شخص کے قبضے میں ہے، جو وہ کہتا ہے وہی کرتے ہیں اور اس کی بات کے سوا کسی اور طرف کان نہیں دھرتے۔ اب نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ وہ عرب تمہاری کرسی پر بیٹھتا ہے، اور ابھی چند روز ہوئے اس نے بھرے دربار میں تمہارے بیٹے فولاد کا مار مار کر بھرکس نکال دیا تھا۔ بختک کے منہ سے یہ کلمے سن کر رستم کی شکل ایسی ڈراؤنی ہو گئی کہ وہ غلام تھر تھر کانپنے لگے جو اس کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے تھے۔ وہ ایک دم اٹھ کر کھڑا ہوا اور چیخ کر بولا کیا یہ بات سچ ہے؟ وہ کون بدبخت ہے، مجھے اس کا نام بتاؤ۔ اس کا نام حمزہ ہے، مکے کے رئیس کا بیٹا ہے، سنا ہے کہ اپنے آپ کو دنیا کے تمام پہلوانوں اور بہادروں سے بڑھ کر سمجھتا ہے۔ اسی نے حشام ڈاکو کو مار کر بادشاہ کا تخت و تاج واپس دلایا، اسی لیے اس کی اتنی قدر کی جاتی ہے۔ اب حال یہ ہے کہ اس کے دوست دربار میں دندناتے پھرتے ہیں اور کوئی ان کی گردن ناپنے والا نہیں۔ گھبرائیے نہیں، اب میں آ گیا ہوں، مگر یہ تو بتائیے کہ امیر حمزہ کیا واقعی بہت زبردست پہلوان ہے؟ دیکھنے میں تو معمولی آدمی ہے، لیکن نامعلوم اس کے اندر کون سی طاقت بھری ہوئی ہے کہ جسے چاہتا ہے اٹھا کر زمین پر دے مارتا ہے۔ بادشاہ نے اسے تمہارے استقبال کے لیے روانہ کیا ہے، بس آتا ہی ہوگا۔ تم ایسا کرنا کہ گلے ملنے کے بہانے ذرا اس کی ہڈیاں ہڈیاں پسلیاں سہلا دینا، اور جب تک اس کی چیخیں نہ نکلیں ہرگز نہ چھوڑنا۔ اسے پتہ تو چلے کہ رستم پہلوان کیا بلا ہے۔ یہی کروں گا، پہلوان نے خوش ہو کر کہا۔ ذرا اسے آنے تو دو، چھٹی کا دودھ یاد نہ دلا دیا ہو تو میرا کچھ اور نام رکھ دینا۔ اتنے میں دور سے نقارہ بجنے کی آواز سنائی دی، یہ ڈھول بجتا ہے نقارہ پہ، کوئی آ رہا ہے۔ بختک نے گھبرا کر کہا امیر حمزہ کی سواری آن پہنچی، یہ آواز اسی کے نقارے کی ہے، اب میں چلتا ہوں، تم اس کی ہڈیاں توڑے بغیر نہ چھوڑنا۔ غرض رستم کو خوب سکھا پڑھا کر بختک وہاں سے رفو چکر ہوا اور امیر حمزہ کے لشکر سے جا ملا۔ ادھر رستم بھی جھٹ پٹ اپنی فوجی وردی پہن اور پورے ہتھیار باندھ کر خیمے سے باہر نکلا۔ کیا دیکھتا ہے کہ لشکر کے آگے آگے ایک حسین نوجوان عربی لباس پہنے سیاہ رنگ کے گھوڑے پر سوار چلا آ رہا ہے۔ اس کے دائیں بائیں نوشیروان کے وزیر اور فوجی سردار ہیں، پہلوان بھی اس کے پیچھے پیچھے گردنیں جھکائے چلے آتے ہیں۔ رستم سمجھ گیا کہ یہی شخص امیر حمزہ ہے۔ وہ مکاری سے خوش ہوتا ہوا آگے گیا۔ امیر حمزہ فوراً گھوڑے سے اترے اور رستم سے بغل گیر ہوئے۔ ٹھیک ہے رستم نے آہستہ آہستہ زور لگانا شروع کیا، ساتھ ساتھ کہتا جاتا تھا بھائی مجھے تم سے ملنے کا بڑا شوق تھا، ابھی ابھی ایک شخص میرے پاس آیا تھا اور تمہاری تعریفیں کر رہا تھا، جیسا سنا ویسا ہی پایا۔
یہ کہہ کر امیر حمزہ کی کمر میں دونوں بازو ڈال کر اور زور لگایا۔ امیر حمزہ پہلے تو حیران ہوئے، پھر خیال آیا کہ او ہو، یہ تو میری طاقت کا امتحان کر رہا ہے، اچھا ہے، امتحان کر لینے دو۔ رستم جب پوری طاقت صرف کر چکا اور امیر حمزہ کی کوئی ہڈی نہ چٹکی تو ہانپتا ہوا الگ ہو گیا، مگر اب امیر حمزہ اسے کہاں جانے دیتے تھے۔ آگے بڑھ کر پھر لپٹ گئے اور کہنے لگے، بھائی رستم، ایک مرتبہ اور گلے ملو۔ یہ کہہ کر اس زور سے اس کی پسلیاں دبائیں تو اس کا پخانہ نکل گیا۔ او مائی گاڈ! اس نے امیر حمزہ سے کہا، بھائی واقعی تم جواں مرد ہو، میں تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتا، مگر اتنی مہربانی کرنا کہ یہ بات کسی اور کو نہ بتانا۔ امیر حمزہ یہ سن کر ہنسے اور وعدہ کیا کہ کسی سے اس کا ذکر نہ کریں۔ تو یہ تھا جناب آج کی کہانی کا پارٹ نمبر 5۔ اگلا پارٹ ہمارا شروع ہوگا خطرناک سازش کا، وہ انشاءاللہ ہم کل کی کلاس میں پڑھیں گے۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔